کہ جب آپ مین انٹرنس سے انٹر ہوتے ہیں تو جو 4 راستے جہاں پہ بن رہے ہیں، رائٹ سائڈ پر جو ہے وہ ہے مقبرہ جہانگیر، اور یہ لیفٹ سائڈ پر یہ مسجد ہے، اور یہ ہے مقبرہ آصف جاہ۔ اس کا وہاں سے بھی گیٹ ہے میرے خیال میں، لیکن وہ بند ہے۔ تو مقبرہ آصف جاہ پر جاتے ہیں، اور یہ جو ہے جہانگیر صاحب کے سالے تھے اور گورنر بھی رہے تھے لاہور میں، تو ان کا مقبرہ بھی جا کر دیکھتے ہیں۔ ویسے میں یہاں فرسٹ ٹائم آیا ہوں، لیکن لگتا ہے کہ یہ پہلے آنا چاہیے تھا کیونکہ یہ اتنا دور نہیں ہے۔ یہ ہے مسجد مقبرہ جہانگیر، اکبری سرائے میں موجود یہ مسجد اکبری سرائے کے حدود میں آتی ہے۔ اس مسجد کی ایک طرف آصف جاہ کا مقبرہ ہے اور بالکل دوسری طرف جہانگیر یعنی مقبرہ جہانگیر ہے۔ مسجد کے بالکل ساتھ جو سرائے بنی ہوئی ہیں، یہ جو پچھلی ایپیسوڈ میں نے بتایا تھا 150 سرائے بنی ہوئی ہیں، ان میں سے ایک سرائے کے ساتھ یہ چھوٹے سا تنگ راستہ ہے۔ ویسے اس کا گیٹ اپنا ہے لیکن وہ میرے خیال میں بند ہے، تو ہم یہاں سے جائیں گے۔ آصف جاہ، ان کا اصل نام ابو الحسن تھا۔ ان کے والد کا نام مرزا غیاث بیگ تھا۔ مرزا غیاث بیگ 1577 میں اپنے بچوں کے ساتھ تہران سے جلا وطن کر کے ایران سے نکال دیا گیا۔ اس وقت اکبر کا دور تھا۔ اکبر کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اکبر نے اپنے والد کے ساتھ کی ہوئی اچھائی کے بدلے میں انہیں اپنے دربار میں خدمت پر مامور رکھ لیا۔ مرزا غیاث کے بچے بچپن سے ہی شاہی اطوار دیکھتے چلے آ رہے تھے، وہ ان سے اچھی طرح سے واقف تھے۔ جب اکبر کی وفات ہوئی تو ان کے بیٹے جہانگیر مغلیہ سلطنت کے چوتھے ایمپرر کے طور پر تخت پر براجمان ہوئے۔ ان کے تخت پر بیٹھنے کے کچھ عرصے کے بعد ان کی شادی آصف جاہ کی بہن مہر النساء سے ہوئی، جسے انہوں نے بعد میں نور جہاں کا لقب دیا۔ آصف جاہ کی اہمیت بعد میں اور زیادہ بڑھی جب ان کی بیٹی، جسے ممتاز محل یعنی ممتاز بیگم تھی، ان کی شادی جہانگیر کے بیٹے شہزادہ خرم کے ساتھ ہوئی۔ ویسے جہانگیر کے دور میں آصف جاہ وکیل کے طور پہ تھے، انتظامی یعنی مغلیہ سلطنت کے انتظامی امور دیکھتے تھے، لیکن ان کے آخری دنوں میں یعنی 1625 سے ان کو لاہور کا گورنر بنا دیا گیا۔ 1627 میں جب جہانگیر کی وفات ہوئی تو نور جہاں اپنے جو داماد ہے شہریار کو تخت پر بٹھانا چاہتی تھی، جبکہ آصف جاہ اپنے داماد یعنی شہزادہ خرم کو تخت پر بٹھانا چاہتا تھا۔ اس کشمکش میں شہزادہ خرم اس وقت وہاں پر موجود نہیں تھا، تو تخت پر شہریار بیٹھ گیا۔ 3 ماہ تک مشکل سے اسے بیٹھنے دیا۔ اس کے بعد لاہور کے قریب آصف جاہ نے ایک فیصلہ کن جنگ لڑی شہریار کے خلاف۔ اس میں شاہ جہان نہیں تھا۔ اس جنگ میں شہریار کو زیر کر لیا گیا اور گرفتار کر لیا گیا۔ اپنی سگی بہن نور جہاں کو گرفتار کر کے نظر بند کر دیا اور شہریار کی آنکھوں میں سلائی پھیر کے اسے نابینا کر دیا۔ شہزادہ خرم کے کہنے پر جو باقی شہزادے تھے ان کو مار دیا گیا کہ آگے کہیں بغاوت کا خدشہ نہ ہو۔ تو اس کے بعد آصف جاہ بطور عظیم وزیر اعظم رہے شاہ جہان کے دور میں۔ یہ ان کا مقبرہ ہے، اندر سے یہ ان کی قبر ہے۔ اب مطلب آپ دیکھیں کہ کیا وقت تھا، عظیم وزیر اعظم، مطلب پرائم منسٹر اس طرح نہیں، عظیم وزیر اعظم تھے، اور صرف اس وقت پاکستان نہیں تھا، بہت بڑا علاقہ تھا، اور یہ آج کیا ہے، من و من مٹی کے نیچے پڑے ہیں۔ مقبرے کی حالت یہ ہے کہ کافی خستہ حالی کا شکار ہے، اور مقبرے کے جو گنبد ہے اس کے اوپر خودرو جڑی بوٹیاں نکلی ہوئی ہیں، کافی خستہ حالت ہے اس کی۔ اندر سے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس طرح ہے، تو ویران پڑا ہے۔ یہاں پہ بہت کم، مطلب اس سائڈ پہ لوگ زیادہ ہیں، یہاں پہ لوگ بہت کم آتے ہیں۔
تو یہ دیکھیں چھت تقریباً ٹوٹی ہوئی ہے. Siemens can check this. السلام علیکم. یہ مقبرہ ہے جی آصف جاہ کا اور یہ ہے ان کی قبر. تو جب میں یہاں پر آیا تو مجھے ایک خیال آیا ایسے، میں نے کہا آپ سے میں ایک بات شیئر کر لوں کہ اکثر ولاگز میں ویڈیوز میں یا عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ جی فلاں کا جو مزار کی حالت ہے وہ اس طرح ہے اور وہ اس طرح ہے. مطلب اگر ہم کسی بھی مزار پر یا کسی بھی قبر پر مسلمان ہے آتے ہیں تو وہاں پر صرف ویڈیوز یا وہ نہیں کرنا چاہیے، مطلب فاتحہ اوریجنلی ضرور پڑھنی چاہیے. تو ہمارے آپ کے 2 الفاظ ہوں گے، فاتحہ پڑھنی ہے. تو جو قبر میں ہے، جو مر چکا ہے، جو اللہ کے پاس ہے، تو اس کے لیے یہ چیز بہت فائدہ مند ہوتی ہے. تو یہ تو ہم اللہ پہ چھوڑ دینا کہ کس کا اعمال کے ساتھ کیا ہوگا. ہم تو جج نہیں ہیں، تو اللہ نے فیصلہ کرنا ہے، رحمت سے ساروں کو وہ کر دے گا. لیکن آپ چاہتے ہیں یا نہیں، لیکن آپ جس قبر پر جائیں، مزار پر جائیں، اور چاہے جو بھی ہو تو آپ کم از کم فاتحہ ضرور پڑھ لیں. شکریہ. چلتے ہیں واپسی کی طرف.